آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اب شہباز حکومت کو گھر جانا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہے وہ اٹھ چکا ہے اور پاکستان میں حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کا پراپر ایک پروسیجر ہے، کچھ سائنس ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جب نمودار ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو اس کے بعد سمجھو کہ ہر آنے والے دن کے بعد دوسرا دن اس حکومت کا ریورس گیئر ہوتا ہے اور جو حکومت کے خاتمے کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ خفیہ مذاکرات کا جو پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے وہ کس طریقے سے اس حکومت سے طاقتور حلقوں کی ناراضگی کو شو کرتا ہے اور اس کی پہلا جو اعلان ہے وہ بھی اب ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو ویسے تو یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی چند ان حکومتوں میں شامل ہے جو شاید آتے ہی پہلے دن سے ہی ان پاپولر تھیں اور لوگوں نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ سب کچھ اس حکومت کے لیے کرنے کے بعد بھی اس حکومت کی حالت یہ تھی کہ یہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی اور پاکستان میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کم سیٹوں والی جماعت کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے اور بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کو سنگل آؤٹ کر کے سائیڈ لائن کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ حکومت ڈے ون سے ہی اپنی جو لیجیٹمیسی ہے اس کو برقرار نہیں رکھ پائی۔ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور دھرنوں کا اس کو سامنا رہا اور کبھی جماعت اسلامی اس کے خلاف میدان عمل میں آئی اور کبھی ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ ناراض دکھائی دی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب اس حکومت کے ساتھ ناراض ہو چکی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب سیاسی جماعتیں کسی بھی حکومت کے پاس پاکستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حکومت آرام سے 1.5-2 سال مارجن میڈیا بھی اس کو دے دیتا ہے، پھر وہ تھوڑی نرمی جو ہے وہ، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کے جو ریسورسز ہیں پاکستان میں جس طریقے سے حکومتوں کو چلایا جاتا ہے اس میں 2 سال کے بعد 1.5-2 سال کے بعد حکومت کا ریورس گیئر لگتا ہے، لیکن اس حکومت کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور اب اتحادی سیاسی جماعتوں نے ان سے علیحدگی کا اعلان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں ویسے تو کوئی حکومت جو ہوتی ہے اور اسپیشلی جو یہ حکومت ہے اس سے کوئی اتحادی جماعت نہ راضی ہے نہ طاقتور حلقے راضی ہیں، ایون یہ کہ فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں اس حکومت کو آ کر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور اس حکومت کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ یہ ان کے خلاف بیانات بھی نہیں دے رہے۔ جب حکومتی لوگوں سے وزراء سے یہ کہا جاتا ہے کہ فیصل واڈا نے یہ بات کی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اوپر سے جب محسن نقوی کی بات آئی تو پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یار محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ شاید آج بھی محسن نقوی شہباز شریف سے طاقتور وزیر، لیکن وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور بعض چیزوں کے اوپر شہباز شریف کو محسن رضا نقوی کے سامنے بھی سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اور اب حکومت کی ایک اہم اتحادی جماعت جس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ایک وعدہ کیا گیا تھا، ایک تو ان کا گورنر ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرا اوپر سے اس سیاسی جماعت جس کا نام ایم کیو ایم ہے اس نے حکومت سے علیحدگی کا عندیہ بھی دے دیا ہے، اور میرے خیال میں اس حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دینے والی ایم کیو ایم چھٹی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اس ایک ناراضگی کے زمرے میں یہ اپنی قیمت لگوائیں گے اور پھر دوسری ناراضگی کے زمرے میں یہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر جائیں گے جب ان کو گرین سگنل ملے گا۔ اور حکومت جو ہے وہ چھوڑنے میں میرا ریکارڈ بہت خراب ہے۔ یہ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے جب یہ بیان دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت بلدیاتی اداروں کو خود مختار نہیں دیکھنا چاہتی ہے، ہمیں اس حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس جمہوریت کا فائدہ ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس جب آپ کی اتحادی جماعتیں دینا شروع کر دیں تو اس وقت یہ سمجھو کہ آپ اپنی حکومت کے آخری دن گزار رکھے ہیں۔ اور ایم کیو ایم اور قاف لیگ ہی وہ سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کی حکومت سے علیحدگی کا عندیہ دیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے میرے خیال میں کوئی 2-3 مہینے بعد وہ حکومت پھر چلی گئی تھی۔ اسی طریقے سے اس حکومت پر بھی بہت ٹف ٹائم ہے۔